رہے ہیں کہ وہ سسٹم میں ان ہو گئے ہیں یا جو حکومتیں لے رہے ہیں یہ بیٹھ کے روئیں گے اور جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈٹ کے جرت کے ساتھ بات کریں گے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ فضل الرحمان کی بات اتنی جلدی درست ثابت ہو جائے گی. جو حکومت لینے والے ہیں ظاہر ہے ان کو سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں, ان کی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں, بہت ساری باتیں بھی ماننا پڑتی ہیں. تو خبر یہ ہے, ایک تو دیکھیے پہلا جھٹکا یہ تھا ان کے لیے کہ انہوں نے جو اخبارات میں اشتہارات کی صورت میں ہمیں بتایا تھا کہ جناب دیکھیے نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم کے طور پہ آ رہے ہیں, عوام نے فیصلہ سنا دیا. لیکن جب عوام کو فیصلہ سنانے کی باری آئی تو پھر 8 فروری کو تو لوگوں نے ان کو ہرا دیا, لیکن پھر 8 سے 9 فروری کی رات جو کچھ ہوا وہ ایک کہانی ہے. میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو سن رہا تھا, وہ اس آج سیمینار میں بات کر رہے تھے. سلمان اکرم راجہ صاحب بہت سلجھے ہوئے انسان ہیں, دلیل سے بات کرتے ہیں, غصہ عام طور پہ نہیں کرتے, پڑھے لکھے بہت کمپوزڈ انسان ہے. وہ اس گفتگو میں خاصے برہم اور غصے میں دکھائی دے رہے ہیں جو کہ عام طور پہ وہ دکھائی نہیں دیتے, اور وہ بتا رہے تھے کہ ان کے گریبان تک ہاتھ پہنچا, ان کی بیوی کو مارا گیا, یہ ان کے الفاظ ہیں. اور مجھے اندازہ ہے اس افسر کا بھی جو یہ کہتا ہے کہ میں نے تو آر او کے احکامات کی پیروی کی تھی صرف. تو پھر وہ سب کر کے جتایا گیا. اب جن کو جتایا گیا ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جیتے ہوئے ہیں, وہ جیتے ضرور ہوئے ہیں لیکن وہ فارم 47 پہ جیتے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو پتا ہے, وہ معلومات بھی رکھتے ہیں, وہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر ریلائے نہیں کرتے کہ جو میڈیا دکھائے گا وہی سچ ہوگا, ان تک سچ پہنچتا ہے. اب اس سارے معاملے کے اندر وہ جب آپ خود جیتے نہ ہوں تو اختر مینگل کے مطابق اس حکومت کو رگڑا نہیں جاتا, گھسیٹا جاتا ہے باقاعدہ, کیونکہ پتا ہوتا ہے ان کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے, ان کو تو ہم لے کے آئے ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے. تو ہاٹ لائن کے اوپر ایک اہم رابطہ ہوا ہے, لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ اس رابطے میں صاف انکار ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پہلا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نواز شریف آؤٹ ہوئے, اب ان کے سمدھی ہیں اسحاق ڈار صاحب. وہ پچھلی حکومتوں میں ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پہ کام کرتے تھے نواز شریف کے نیچے. ظاہر ہے ان کے رشتہ دار ہیں, اور شریف خاندان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر کسی کو قبول نہیں کرتا. اب ہوا یہ ہے کہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ بننا چاہتے ہیں, لیکن ان کا نام اس میں شامل نہیں کیا جا رہا. اور اس میں یہ خاص بات ہے کہ جو ابتدائی میٹنگز ہوئی ہیں شہباز شریف کی, اس میں اسحاق ڈار موجود نہیں ہے, اور اس میں وہ جو اورنگزیب صاحب ہیں جو اکانومسٹ ہیں وہ ان میٹنگز میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ اسحاق ڈار وہاں سے فارغ ہو گئے. اب لیکن اگر اسحاق ڈار بھی شامل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نواز شریف اور نواز شریف کی ٹیم فارغ ہو گئے. اب آپ کہیں گے شہباز شریف بھی تو اس کی ٹیم ہے, بالکل ٹھیک ہے اس کی ٹیم ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اقتدار بڑا ظالم چیز ہے, یہ بڑے رشتوں کو بھلا دیتا ہے. اب ہوا کیا ہے, محمد مالک صاحب اینکر ہیں, جرنلسٹ ہیں, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نواز شریف نے اعلیٰ سطح کے اوپر نہ صرف رابطہ کیا ہے بلکہ ترلا کیا ہے. اب اعلیٰ سطح رابطہ کہاں ہو سکتا ہے, کابینہ تو وزیر اعظم نے بنانی ہوتی ہے, تو ان کا بھائی تو وزیر اعظم ہے, تو اس کا مطلب ہے شہباز شریف کو تو فون نواز شریف نے نہیں کیا ہوگا. تو کون ہے جو شہباز شریف سے بھی اوپر ہے, جس کو انہوں نے فون کیا اور اس کے سامنے ترلا کیا اور کہا کہ میری عزت کا معاملہ ہے, کچھ وعدوں کا معاملہ ہے, تو آپ لوگ مہربانی کریں اور اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے کے اوپر اعتراض نہ کریں. یعنی میری فیس سیونگ ہو جائے گی, میری عزت رہ جائے گی, اور یہی کہا جائے گا دیکھیں نواز شریف کنگ میکر ہے, نواز شریف نے وزیر اعظم اس کو بنا دیا, اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, اسحاق ڈار دیکھیں وزیر خزانہ آ گیا. لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ جو ہاٹ لائن پہ رابطہ ہوا ہے اس رابطے میں دوسری جانب سے بات نہیں سنی گئی. اور اس کا ایک انڈیکیٹر آج ہمیں دکھائی دیا کہ آج وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو سابق نگران وزیر خارجہ تھے جلیل عباس جیلانی, ان کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان کو بریف کیا جو بھی نگران دور میں انہوں نے کیا. تو شہباز شریف کی رائٹ سائڈ پہ ٹیبل پہ جو شخصیت بیٹھی ہوئی تھی جب خارجہ امور کی میٹنگ تھی تو وہ اسحاق ڈار تھے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ سے وزارت خارجہ میں لے کے جایا جا رہا ہے. یہ ایک بات کا ثبوت ضرور ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار کی پالیسیز ناکام ہو چکی ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اسحاق ڈار کی بنیاد کے اوپر جو آپ دعوے کرتے رہے ہیں کہ ہم نے فلاں کر لیا وہ آپ خود بھی اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور شہباز شریف کو بھی پتا ہے کہ یہ معاملہ چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, جس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے اور اب آپ ان کو شفٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب ایک معاملہ تو ہو گیا, یہ دوسرا نواز شریف کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے, وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. ان کے بیٹے حسن اور حسین نواز بتایا گیا جی پاکستان آنا چاہتے ہیں, پھر ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری ہے. نیب نے کہا جی بالکل آنے دیں, ان کو گرفتار نہ کریں, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا, اور جو محفوظ فیصلہ ہے وہ عدالت نے سنا دیا ہے. اور جو احتساب عدالت اسلام آباد نے مختلف ریفرنسز کے اندر 7 سال سے اشتہاری ہے حسن اور حسین نواز اور مفرور ہیں, ان کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے ہیں. کوئی بات نہیں ہے, ان کے والد صاحب کو بھی تو ریلیف ملا, تو ان کے لیے کیا پرابلم ہے. تو اب نیب کو حسن اور حسین نواز کی واپسی کے اوپر گرفتاری سے احتساب عدالت نے روک دیا ہے, اور 14 مارچ تک ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ معطل کر دی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اب وہ آئیں گے, ان کی بہن وزیر اعلیٰ ہے, چچا ان کا وزیر اعظم ہے. اس بار پھر اسحاق ڈار کو جس طرح اشتہاری تھے تو ان کو وزیر اعظم کے جہاز کے اوپر لایا گیا تھا, تو ہوپ فلی اس بار ان کو پرائم منسٹر کی فیملی کا یا چیف منسٹر کی فیملی کا پروٹوکول ملے گا, اور ہم سب بیٹھ کے دیکھیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا, اب یہ تو معاملہ ہوگا ایک طرف. دوسرا آتے ہیں عمران خان کی طرف. عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے, اور اڈیالہ جیل میں آج ایک تو اسد کیسر صاحب اور باقی سب لوگ گئے تھے, ان کو ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا. لیکن اسد کیسر صاحب نے یہ واضح بتایا ہے کہ وہ الیکشن میں جو گڑبڑ یا دھاندلی کی گئی ہے اس کے خلاف نہ صرف گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں, یعنی ایک بڑا اتحاد بنا رہے ہیں, بلکہ یہ بڑا اتحاد بنا کے ہم ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں, اور ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے. لیکن آج عمر ایوب صاحب کو اور دیگر جو اسد کیسر صاحب ہیں ان سب کو عمران خان سے عدالت کے حکم کے باوجود ملنے نہیں دیا گیا. اب یہ کون سا ملک ہے؟ دیکھیے, اگر آپ کہتے ہیں جی جمہوریت, تو وزیر اعظم کے اختیارات اپنی جگہ کے اوپر, اپوزیشن لیڈر کی بھی ایک وقت ہوتی ہے, اس کی بھی برابر کی سٹینڈنگ ہوتی ہے. لیکن عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہے اس قومی اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, لیکن ان کو ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا. اب رگڑے والی کیا بات ہے؟ عمر ایوب صاحب, آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں تحریک استحقاق ہوتی ہے. استحقاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی رکن یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا استحقاق مجروح کیا گیا ہے تو فلاں شخص کو بلایا جائے. اب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے, چونکہ جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہے, اور اڈیالہ جیل والے معاملے کے اوپر تحریک انصاف تو جو کل رات کو بتایا گیا ہے کہ ایک بڑا آپریشن ہوا ہے, دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں, ان کے پاس اڈیالہ جیل کے نقشے تھے, ان کے پاس خود کار اسلحہ تھا, آئی ڈیز تھی, ہینڈ گرنیڈ, جو کچھ بھی تھا, اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. تو اب عمر ایوب کے مطابق انہوں نے منتخب نمائندوں کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی اور اپوزیشن لیڈر کو نہیں ملنے دیا, تو وہ نہ صرف تحریک استحقاق جمع کرائیں گے قومی اسمبلی میں, بلکہ اس تحریک استحقاق کی بنیاد کے اوپر وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فلور آف دی ہاؤس کے اوپر بلائیں گے. وہاں پہ ایک باقاعدہ استحقاق کمیٹی ہوتی ہے, اور اس میں پوچھیں گے کہ آپ جواب دیں. اب یہ ان سب کو سمجھنا چاہیے کہ تحریک انصاف 8 فروری کے بعد پوزیشن یکسر مختلف ہے. پہلے آپ جو کرتے رہے سو کرتے رہے, لیکن اب تحریک انصاف جو ہے ان کے پاس وہ اپوزیشن ہے, وہ قوم کے نمائندے ہیں, اور یہ چیزیں اب آپ کو اس حوالے سے دیکھنی پڑے گی. خیبر پختونخوا میں جو ان کی حکومت ہے اس کا بھی آپ کو آئیڈیا ہے, اور اس میں ذرا دیکھیے خیبر پختونخوا میں باقی کچھ ہو یا نہ ہو, علی امین گنڈا پور کے آنے کے ساتھ ایک اچھی خبر ضرور آ گئی ہے کہ یکم رمضان سے, چونکہ رمضان المبارک چند دنوں کے بعد